جیسے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ قربانی کے اندر جو حصے لیے جاتے ہیں وہ کس جانور میں کتنے حصے لیے جا سکتے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بکرے میں بھی 7 حصے لیے جا سکتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، حصے لینے کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ بڑے جانور میں لیے جا سکتے ہیں، یعنی بھینس اور اس کی نسلوں میں، اسی طرح اونٹ وغیرہ میں اس طرح سے لیے جائیں گے 7۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بکرا بھی ہے تو اس میں حصے لیے جا سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ دراصل دین کو آسان، اتنا آسان اپنی نفس کی پیروی اس کو بنانے کے لیے وہابیوں نے یہ من گھڑت بات عام کر رکھی ہے کہ ایک بکرے میں جو ہے نا پورا جانور بھی ذبح قربانی اس کے نام کی جا سکتی ہے۔ جس طرح 20 رکعت تراویح پڑھنے میں ان کو آفت ہے تو اس کو شارٹ کر کے انہوں نے 8 کر دیا، سنتوں کو ختم کر کے صرف فرض پڑھ لو کافی ہے کہنا، امامے اور ٹوپی وغیرہ کو ختم کر کے کہ نماز بغیر ٹوپی کے بھی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک بکرے پہ اگر سارے گھر خاندان کی قربانی واجب کی ادائیگی اگر کہہ بھی دیا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تو ایک چوزے پر بھی پورے کنبے کی قربانی کر دیں گے، کافی رہے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ تو خرچ کرنا جانتے ہیں، نہ ہی اس کی عبادت کے اندر اضافہ کرنا جانتے ہیں، تو اسی طریقے سے سنتیں وغیرہ کو بھی ختم کرتے ہیں۔ لہٰذا جو حصہ لیا جائے گا وہ ایک بڑے جانور میں لیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ایک بکرے کو منگایا، مینڈے کو منگایا اور اس کے اوپر جو ہے نا ساری امت کو نام کا ذبح کرا۔ یہ وہاں بھی شاید اسی حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایصال ثواب کے لیے حضور علیہ السلام نے ساری امت کو شامل کیا تھا، بلکہ وہ حدیث پاک ایصال ثواب کی دلیل بھی ہے کہ آپ گزرے ہوئے کو اور آنے والوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہو، جس طرح حضور علیہ السلام نے ایک جانور ذبح کر کے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ میری طرف سے اور آل محمدی کی طرف سے اور امت محمدی کی طرف سے، لہٰذا ایصال ثواب کے لیے وہ حدیث ہے، نہ کہ اس میں کوئی واجب بتائے۔ اور بکرا ہر فرد کی طرف سے ایک ہوگا، یعنی جس پہ قربانی واجب ہے اس کی طرف سے ایک بکرا ہوگا۔ اب چاہے تو بکرے کے بدلے اگر کوئی بکری کرنا چاہے تو اس صورت میں بھی قربانی ہو جائے گی، مگر بہتر یہ ہے کہ وہ بکرا ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ گوشت وغیرہ کے حصے کے تعلق سے بھی مشہور ہے کہ 3 حصے کرنے چاہیے، اور ایک رشتہ داروں کو، ایک غریبوں کو اور ایک خود رکھنا چاہیے۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ سارا گوشت ہم خود رکھ سکتے ہیں؟ اگر خود کا خاندان بڑا ہے یا خود کے گھر والے زیادہ ہیں تو ایسی صورت میں خود اپنا سارا گوشت رکھ سکتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اجازت ہے، رکھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ دوسروں کو بھی تقسیم اس میں کیا جائے۔ اچھا، ایک آتا ہے کہ اگر ذبح کرنے والا وہابی ہو، ایسی صورت میں جانور ذبح ہوگا تو دیکھیں وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے، تو اگر وہ جانور وہابی نے ذبح کیا تو ایسی صورت میں ذبح نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ قصائی خیالات وہابیہ کا ضرور ہے، مگر یہ کہ ذبح سنی مسلمان نے کیا تو جانور حلال ہو جائے گا، مگر یہ کہ وہابی کے ہاتھ سے ذبح نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر ایک آتا ہے کہ گوشت وغیرہ کی تقسیم کو لے کر بھی کہ یہ گوشت جو ہے وہ کافروں کو بھی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کے ملنے جلنے والے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ قربانی کا گوشت ہو یا کیسا بھی وہ کافر میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سنی مسلمانوں کے اندر تقسیم کرنا چاہیے۔ تو اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ بد مذہبوں کے گھر سے بھی گوشت وغیرہ آ جاتا ہے، جیسے وہابی وغیرہ آس پڑوس میں ہوتے ہیں تو ان کے وہاں سے گوشت آ جاتا ہے، تو سنیوں کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کے وہاں کے گوشت کو الگ رکھنا چاہیے اور ان کے وہاں کا گوشت واپس کسی وہابی یعنی انہی کے فرقہ باطلہ کے گھر میں بھجوا دینا چاہیے کہ خبیث مال کو خبیث لوگ کھائیں گے تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک اسلامی بہن نے پوچھا تھا کہ جوائنٹ فیملی ہے ہماری، سب مل کے رہتے ہیں، اسی طرح ہے کہ اسلامی بھائی کا بھی یہی سوال تھا کہ سب جنے مل کے رہتے ہیں، مال کا مالک کون ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا جوائنٹ فیملی میں، جس سبھی لوگ کماتے ہیں اور گھر کے بڑوں کے ہاتھ میں لا کے پیسے دیتے ہیں، اب یہ قربانی کس کے نام کی واجب ہوگی؟ تو دیکھیں، اس میں قربانی کے واجب ہونے کا جو شرط ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو اس سب مال کا مالک ہوگا قربانی اس پہ واجب ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہے وہ کماتا ہے، کمانے کے بعد گھر میں پیسے بھیجتا ہے باہر سے، تو ظاہر سی بات ہے اگر اس نے اپنے پاس کوئی مال جوڑا نہیں ہے اور یہ مال جو اس نے دیا ہے وہ گھر والوں کو خرچے کے لیے دے دیا، تو ایسی صورت میں جو اس مال کو رکھ رہا ہے، یعنی اگر گھر میں عورت رکھ رہی ہے تو وہ اس کی مالک ہوگی تو اس پہ قربانی واجب ہوگی، اور اگر آدمی نے اپنے ہی مال گھر میں رکھنے کے لیے صرف بھیجا ہے، یعنی اپنا اس کا خود کا مال ہے لیکن جوڑنے کے لیے گھر میں بھیجا ہے، تو ایسی صورت میں مالک تو یہ شخص ہی ہوگا اور قربانی اس پہ واجب ہوگی۔ لہٰذا جوائنٹ فیملی کے اندر جہاں سب جنے کما کے کسی ایک شخص کے ہاتھ میں پیسہ دے کے اس کو مالک کرتے ہیں، عرف میں یہی عام ہے، تو ایسی صورت میں جو شخص یہ پیسے رکھ رہا ہے، چاہے وہ گھر میں لیڈیز ہو یا جینٹس ہو، اس کے نام کی قربانی ہوگی، باقیوں کے پاس اگر مال نہیں ہے تو اس میں قربانی نہیں ہوگی۔
اسی طرح گھر کے اندر خواتین کی جو شادی وغیرہ کا تعلق ہوتا ہے لڑکیوں کی، تو ان کی شادی سے پہلے بھی کچھ اخراجات جو ہے وہ جمع ہوئے رہتے ہیں یا زیور وغیرہ رہتے ہیں عورت کے پاس، جب تک اس کی لڑکی مالک نہیں ہو جاتی تو ایسی صورت میں اس زیور اور پیسے رکھنے والی کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی اگر گھر میں وہ لیڈیز نے رکھ رکھا ہے۔ اور اگر یہ سارے پیسے اور زیور وغیرہ کے تعلق جو ہے وہ آدمی کے ساتھ ہے کہ یہ شادی کے لیے خاص رکھ رکھے ہیں، پھر بھی اس پہ قربانی جو ہے وہ واجب ہوگی، جو اس کا فی الحال مالک ہوگا اس پہ واجب ہوگی۔ اگر لڑکی کو یہ چیز دے دی گئی ہے، لڑکی کے قبضے میں ہے اور لڑکی مالک ہے، تو قربانی لڑکی کرائے گی، اور یا لڑکی کی طرف سے کوئی بھی کروا دے، یا پھر یہ کہ جس کے پاس اس وقت مال ہے وہ قربانی کروائے گا۔ اچھا، جس پہ قربانی واجب ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص خود جانور کو ذبح کرے یا پھر وہ شخص خود اپنے پاس سے خود ہی قربانی کروائے جانور خرید کے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے گھر میں سے کوئی اور شخص بھی اس کے نام سے جانور کو ذبح کر دے یا پھر قربانی کروا دے یا پھر اپنی طرف سے پیسے خرچ کر کے قربانی کروا دے، ان صورتوں میں بھی جس پہ قربانی واجب ہے اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ بڑا جانور میں 7 لوگوں کا حصہ لیا جاتا ہے تو کیا ان سب کو ہاتھ لگانا ضروری ہوتا ہے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ صرف یہ کہ سبھی لوگوں کی طرف سے اگر کوئی ایک شخص بھی قربانی کرے گا تو ان سب کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور جس طرح یہ 2 لوگ یا 3 لوگ چھری پہ ذبح کرتے وقت ہاتھ لگاتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو زیادہ احتیاطی چیز کی ہے کہ کلمہ ان سب کو پڑھنا فرض ہے۔ اگر بالفرض یہ خیال کر کے کہ دوسرا بندہ پڑھ لے گا، پہلے نے کلمہ نہیں پڑھا اور ان تینوں میں سے کسی ایک نے بھی کلمہ پڑھا اور باقی ایک نے چھوڑ دیے، تو ایسی صورت میں جانور وہ حرام ہو جائے گا۔ لہٰذا بوقت ذبح جو شخص چھری پکڑے گا، یہ جتنے لوگ چھری پکڑیں گے ان سب کا کلمہ پڑھنا فرض ہے۔ بہت ساروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ذبح کرتے وقت کسی دوسرے کا ہاتھ لگوا دیتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں، اور جس کا ہاتھ چھری پر پکڑاتے ہیں وہ شخص خاموش ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جانور حرام ہے، وہ جانور حلال نہیں ہے۔ لہٰذا جتنے لوگ چھری پہ ہاتھ لگائے پکڑیں وہ سب کلمہ پڑھیں گے، سب کو کلمہ پڑھنا فرض ہے۔ یا پھر ایسا کریں گے وہ شخص ہاتھ ہی نہ لگائیں بلکہ بتا دے کہ اس کے نام سے قربانی ہونی ہے، تو اس طرح بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ جانور کے کھال کے تعلق سے ایک سوال ہے کہ جو جانور یا بکرے کی کھال ہوتی ہے کہ اس کو مسجد یا مدرسے میں دینا ضروری ہے؟ تو دیکھیں، ضروری تو اس کے اندر نہیں ہے، اگر آپ اس میں اپنے صرف میں لانا چاہیں، اپنے استعمال میں لانا چاہیں تو وہ بھی خود رکھ سکتے ہیں، کسی جائز مقصد میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جائے نماز بنانے اٹھنے بیٹھنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو بیچتے ہیں تو یہ رقم خود نہیں رکھ سکتے بلکہ اس کو رقم کو مدرسے کے اندر دینا پڑے گا، ورنہ اسی طرح یہ کھال بھی مدرسے کے اندر آپ کو دینی پڑے گی جبکہ خود کے استعمال میں نہ آتی ہو۔ تو یہ قربانی کے کچھ مسائل تھے جو ابھی حال فی الحال میں پوچھے گئے تھے کمنٹس کے ذریعے، جس کو میں نے مجموعی طور سے جواب دے دیا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کچھ سوالات ابھی اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آتے ہیں تو پہلے وہ شخص جو نئے اس چینل پہ ہیں وہ پچھلی ویڈیو کو دیکھ لیں قربانی کے تعلق سے، کبھی پارٹ 1 ڈلا ہے، یہ پارٹ 2 ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اور سوالات آئیں گے جو ان 2 ویڈیو میں شامل نہیں ہوئے، تو آپ اس کو یاد دلا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو اگلی ویڈیو میں شامل کرنے کی کوشش کروں گا۔